القابض الباسط، اللہ تعالیٰ تنگی اور کشادگی فرماتے ہیں، خواہ وہ اخلاق ہوں، رزق ہو، اجسام یا ارواح ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ان میں تنگی فرما دیں تو کوئی طاقت ان میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کشادگی فرما دیں تو کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا رزق مقرر فرماتا ہے، یہ رزق ایک جیسا تقسیم نہیں کیا جاتا۔ وہ جس کو چاہتا ہے تھوڑا رزق دیتا ہے یا اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے یا اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا سینہ ہدایت کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قابض اور باسط ہونے میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ کسی کو کم دے کر، کسی کو زیادہ دے کر انسانوں کو آزماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے انسانوں کو تنگی فراغی میں مبتلا کر کے ساتھ میں حقوق و فرائض کا جال بچھا دیا۔ ماں باپ کا فرض اولاد کا حق، اور اولاد کا فرض ماں باپ کا حق۔ اسی طرح میاں کا فرض بیوی کا حق، اور بیوی کا فرض میاں کا حق۔ یہ فرائض انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ جس کا حق ہے وہ خواہ تنگی میں ہو یا فراغی میں اس کا حق ادا کیا جائے۔ ایسے ہی انہیں اخلاقی طور پر پابند کیا گیا ہے۔ ان کے اندر ہمدردی، احساس، غمخواری کا جذبہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے احسان کو تسلیم کریں۔ جو دوسرے کو دے وہ اس پر احسان نہ کرے، اور جس کو ملے وہ دوسرے کے احسان کو تسلیم کرے۔ یوں اس رب کا انسانوں کو تنگی یا کشادگی میں مبتلا کرنا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے امتحان پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس نقطے کو سمجھ کر انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا عارضی، وقتی اور فانی ہے۔ یہاں کوئی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ وہ لاکھوں، کروڑوں اور اربوں کی ملکیت بھی رکھ لے تو یہ سب اسی دنیا تک ہی محدود ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے روکتا ہے اور کسی کو نوازتا ہے تو یہ سراسر اس کی اپنی دین ہے۔ جس کو ملا اس کو کوئی کمال نہیں، اور جس کو نہ ملا اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ وسعت اور تنگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ تنگی میں بھی الباسط کہہ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور امید رکھے کہ وہ آسانی پیدا کرے گا۔ تنگی میں اپنے حوصلے ختم نہ کریں، بلکہ جان لیں کہ یہ تنگی محدود وقت کی ہے، کیونکہ موت کے ساتھ ہی ساری تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ جہاں یہ احساس ہو کہ دوسرا ظلم کا بازار گرم رکھے ہوئے ہے تو القابض کہہ کر اپنے رب کو پکارے، وہی اس کو روکنے والا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ جائے اور دوسرے کو نقصان دے، اس کے لیے بھی القابض کو پکارنا چاہیے کہ وہ اسے قبض کر لے۔ لہٰذا زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام اور خصوصیات بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک خوبصورت تعلق پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ ان دونوں ناموں کے ذریعے وہ جان لے گا کہ میرا رب دیتا بھی ہے تو حکمت سے، لیتا بھی ہے تو حکمت سے، اور یوں انسانوں کے لیے انسانوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔